السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ سحری کے وقت کا تہجد کی نماز کے بعد یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ انسان کی زندگی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھری رہتی ہے اور اسی کا نام زندگی ہوا کرتا ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشی اور کبھی غم شامل ہوتا ہے اور اسی غم اور خوشی کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کا دریائے رحمت جوش میں ہوا کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ جو رب تبارک و تعالی کو تہجد میں یاد کرتا ہے، سحری کے وقت یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو نکال کر کے اس کو جو ہے ایک خوشی کے دروازے پہ لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ دعا ایسی ہے، آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ بھی آپ سنیں گے تو کہیں گے واقعی میں یہ دعا بہت ہی بہترین دعا ہے، اور جو عمل کرنا ہے آپ کو اسی دعا کے ساتھ چھوٹا سا مختصر سا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ چونکہ سحری کے وقت عمل کریں گے تو اس وقت وہ جو ہے کافی وقت کم رہتا ہے، تو اسی حساب سے یہ وظیفہ جو ہے عمل آپ کو کرنا ہے۔ کس انداز میں کرنا ہے، اس کے بینیفٹ کیا ہے، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ چونکہ تہجد کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے تو تہجد کی نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے، اور تہجد کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے یہ ایک اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اسے توفیق دے دی ہے تہجد کی، تو پھر اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو صرف 3 دن یہ عمل کرنا ہے سحری کے وقت۔ سحری کے وقت پورے مہینے بیدار ہوتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے آپ کو 10 رمضان سے پہلے شروع کر لینا ہے۔ چونکہ یہ عمل ایسا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا تہجد کے وقت، باقی رمضان میں بھی آپ کر سکتے ہیں کسی بھی دن، جب آپ کے پاس اگر 10 رمضان سے پہلے یہ ویڈیو پہنچتا ہے تو آپ ضرور اس عمل کو 10 رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، دیکھیے رمضان شریف میں رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیا کرتا ہے، اور اس مہینے جو بھی بندہ خرچ وغیرہ کیا کرتا ہے تو اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوا کرتا۔ تو چونکہ یہ مہینہ غریبوں پہ رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اور اس وظیفے میں ہم اللہ سے رحمت کی ہی دعا کرنے والے ہیں، تو یہ جو عمل ہونے والا ہے نا بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے۔ تو وظیفہ تہجد کی نماز کے بعد کرنا ہے، تو تہجد کی نماز آپ سماعت کر لیجئے، کیونکہ اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ تہجد کی نماز کا وظیفہ بتاتے ہیں تو ہمیں تہجد کی نماز کی نیت اور وقت اور اس کا طریقہ جو ہے نہیں بتایا کرتے۔ بہت سارے لوگ جو ہے تہجد کی نماز کا طریقہ نہیں جانتے، چونکہ عمل کر رہے ہیں اور تہجد کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم۔ حالانکہ میں بتا دیتا ہوں کہ میرے چینل پہ جو ہے تہجد کی نماز کا طریقہ ڈالا ہوا ہے، تو ان کو کھوجنے میں دشواریاں ہوتی ہوں گی، تو میں ساتھ میں مختصر انداز میں تہجد کی نماز کا طریقہ، نیت اور وقت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستو، تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالی کی لاڈلی عبادت ہے۔ جو بندہ اللہ تعالی کے لیے یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی جس گنہگار بندے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو پھر اس کی طرف نظر رحمت بھی فرمایا کرتا ہے، اور جس کی طرف نظر رحمت رب تبارک و تعالی کی ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں، یا پھر 2 رکعت کر کے آپ اس طریقے سے نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیں۔ اگر مرد ہیں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، عورت ہے تو اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے۔ دیکھیے یہ عمل جو خاص ہے عورتیں اور مرد دونوں کر سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ مجرب آزمودہ عمل ہے یہ۔ تو اس طریقے سے آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ صورتیں آپ پڑھیں گی،
اور صورتیں پڑھنے کے بعد آپ رکوع سجدہ، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے، سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت آپ ادا کریں گے۔ دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ اس طریقے سے پڑھ کے دائیں بائیں آپ سلام پھیر لیں۔ 2 رکعت ہو گئی۔ اسی طریقے سے جتنا وقت آپ کے پاس میسر ہو اس وقت کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تاکید 8 رکعت کی آئی ہے، تو آپ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں اتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جو آپ کو مناسب لگے وہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ تہجد کی نماز ادا کر لی۔ اب دیکھیے تہجد کی نماز کا وقت آپ یوں سمجھ لیجئے، چونکہ ہمیں کرنا سحری کے وقت ہے تو وقت آپ سماعت کر لیجئے۔ عشاء کی نماز جس نے پڑھی اس پہ تہجد کی نماز اب جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 لمحے کے لیے بھی سونا شرط ہے۔ یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے کچھ دیر بھی آپ سو جائیں، پھر اٹھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ طلوع فجر سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، یعنی سحری کا وقت ابھی رمضان شریف میں آسانی کے ساتھ آپ جان سکتے ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہوا، تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، تو آپ کو سحری کے وقت میں ہی کرنا ہے۔ اٹھیں، 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے جانماز پہ بیٹھے 7 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھنی ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ درود شریف آپ پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا 313 مرتبہ، بالکل مختصر ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ کون سی دعا ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کیا کہیں گے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو 313 مرتبہ یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 7 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں آپ رو کے گڑ گڑا کر کے دعا کریں۔ یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پہلے عشرے کی بھی دعا ہے۔ پہلے عشرے میں ہر دعا میں اس دعا کو شامل آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا یہ عمل کرنے کے بعد 3 دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے رمضان شریف میں، جب بھی آپ کو موقع ملے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ریگولر بیس پہ ہی کریں، جب بھی آپ کو موقع ملے اس انداز میں آپ یہ عمل کر لیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا جو بھی پریشانیاں ہیں رب کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس عمل کو کر لیتا ہے اگلے پورے سال تک رزق میں فراخی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، دولت و ثروت سے اسے نوازتا ہے، مال و دولت کی جو ہے اللہ تعالیٰ انبار لگا دیا کرتا ہے کہ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ جتنا نوازنا چاہتا ہے اس عمل کی برکت سے بے شک نوازے گا۔ یعنی جتنا دل کے اندر خلوص اور للہیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ عمل کریں اس کے لیے یقین شرط ہے، پورے یقین کامل کے ساتھ عمل کریں، اور دعا کا جو سلسلہ ہے رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رکھا کریں، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جو دعائیں کریں گے انشاءاللہ وہ دعا مقبول ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کے مقاصد حسنہ ہے، جو بھی آپ کے نیک ارادے ہیں رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوا کرتے ہیں اس عمل کو کرنے سے۔ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 313 مرتبہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھنا ہے، اول آخر 7 بار درود شریف جو بھی یاد ہے وہ پڑھے۔ سحری کے وقت یہ عمل کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔